Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Today is 19th of June 2020, class 8th, subject General Science, topic Food Production and Management. My dear students, آج کے دن جس موضوع کو میں نے آپ کے لیے انتخاب کیا ہے وہ ہے پولٹری. پولٹری کے بارے میں آپ بخوبی واقف ہیں. آپ پولٹری کے مرغے کھاتے ہیں, آپ دکان پر جاتے ہیں, دکان سے مرغے لاتے ہیں. ہمارے یہاں پولٹری فارمنگ بھی ہے جہاں سے آپ چکن لاتے ہیں, دوسری چیزیں. تو اسی کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت اور مزید کچھ جانکاری دینا چاہتا ہوں. Domestication of a group of birds such as chicken, geese, turkey and duck for the purpose of obtaining eggs and meat for them is known as poultry farming. My dear students, مرغی کو, بطخ کو یا دوسرے پرندے جو ہیں ان کو ہم اس لیے پالتے ہیں کہ یہ انڈے چھوڑتے ہیں, یہ انڈے دیتی ہیں اور اس کے بعد ہم ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں. یہ ہمیں اس پرپز کے لیے ہم ان کو ڈومیسٹیکیٹ کرتے ہیں, ہم ان کو پالتے ہیں فار دا پرپز آف ایگز اینڈ میٹ. اس کے بعد اب ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے کہ ان کو فیڈنگ ملنی چاہیے, ان کو وقت پر غذا ملنا چاہیے, ان کو صحیح غذا ملنا چاہیے. تو فیڈنگ کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. دی کامن فیڈ آف پولٹری چکن انکلوڈنگ گرینز, آئل کیکس, گرین فوڈ اینڈ لائم سٹون. جیسے آپ یہاں دیکھتے ہیں آپ ان کو دانا کھلاتے ہیں, جیسے مکی کے دانے آپ ان کو کھلاتے ہیں, رائس کے دانے آپ ان کو کھلاتے ہیں, آپ ان کو دوسرے دانے بھی کھلاتے ہیں, آپ ان کو گراس بھی کھلاتے ہیں, آپ ان کو سبزی بھی کھلاتے ہیں. یہ بہت چیزیں کھاتی ہیں, تو آپ کو خیال رکھنا ہے ان کے غذا کا. لائم سٹون ہیلپس ان دا ڈائجیشن آف فوڈ اینڈ ان دا فارمیشن آف ایگ شیلز. تو اس میں جو لائم سٹون ہے which is very very important for the digestion of hen or in the formation of egg shells. اس کے بعد فیڈنگ کے بعد اب ہمیں ان کو پناہ بھی دینا ہے, ان کی شیلٹر کا خاص خیال رکھنا ہے. یہ شیلٹر فار پولٹری برڈس شوڈ بی کمفرٹیبل اینڈ سیف. یہ وہاں کمفرٹیبل ہوں, یہ وہاں پہ سیف ہوں, اس گھر میں یہ رہیں. The birds should be protected from the cold winds. اب ہمیں بچانا ہو, ہمیں ان کا خاص خیال رکھنا ہے, سردی سے بھی بچانا ہے, بارش سے بھی ان کو بچانا ہے. And heavy rains, the pens are made of metal or wood. جو ان کا گھر ہوتا ہے, جو ان کا پنجرہ ہوتا ہے, جو ان کا مکان ہوتا ہے وہ میٹل کا ہوتا ہے اور لکڑی کا ہوتا ہے. Because mud houses may be attacked by rats or snakes. جو مٹی کے ان کے گھر ہوتے ہیں خطرہ لاحق ہو جاتا ہے, کہیں اس میں ریٹس یا سنیکس سے کا خطرہ لاحق نہ ہو جائے. Hens start laying eggs at the age of 6 months. یہ مرغی انڈے 6 مہینے کے بعد دیتی ہے. جب یہ 6 مہینے کی ہو جاتی ہے, 6 مہینے کے بعد یہ انڈے دیتی ہے. اس کے بعد ہمیں خیال رکھنا ہے اس کا پروٹیکشن فرام ڈیزیز, یعنی بیماریوں سے بھی, یہ بیماریوں سے لاحق ہو سکتے ہیں, ان پر بیماری بھی آن پڑتی ہے. تو پروٹیکشن اگینسٹ ڈیزیز کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پولٹری برڈس سفر فرام ڈیزیز سچ ایز فاؤل کولرا, چکن پوکس اینڈ رینیکیٹ. These diseases can be fatal. Besides these, the birds may get infected with various internal and external parasites. As a preventive measure, vaccination should be given and the infected birds should be separated from the rest. My dear students, جو بھی living چیزیں ہوتی ہیں جیسے we human beings, ہم بھی کبھی بیمار پڑ سکتے ہیں, تو ہمیں بھی بیماری لاحق ہو سکتی ہے. اس کے لیے ہم فوراً ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں, ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ہم دوائی کھاتے ہیں. اور اگر یہ معاملہ برڈز کے ساتھ بھی ہو تو فوراً ان کے لیے ویکسینیشن کرنا چاہیے, ان کے لیے دوائی لانی چاہیے, ان کو ٹیکے لگانے چاہیے تاکہ وہ بیماری سے محفوظ رہیں اور وہ اپنا کام خوش اسلوبی سے کرتے رہیں. یعنی وہ ہم ان کو کس پرپس کے لیے پالتے ہیں, فار ایگز اینڈ میٹ. تو یہ آج میرا ٹاپک ہے پولٹری کے بارے میں, چند باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تھینکس.